دوستو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ وہ شخص ایسا گناہگار تھا جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا، حرام اور برے کام بڑی خوشی سے کرتا تھا، چاہے زناکاری ہو، شراب پینا ہو، کسی کا حق مارنا ہو یا کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، وہ زندگی بھر گناہ کرتا رہا۔ ظلم اور ستم کی انتہا یہ تھی کہ اس جگہ کی ہر لڑکی اس سے ڈرا کرتی۔ وہ کسی بھی مجبور عورت کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا۔ ایسی کوئی رات نہ گزرتی جب اس نے یہ گناہ نہ کیا ہو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی نظر میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں آ رہی تھی جس کے ساتھ وہ گناہ کا کام کر سکے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے بیچ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس نے کہا، بہت دن ہو گئے ہیں، کوئی ایسی لڑکی مجھے اب تک نظر نہیں آئی جس کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکوں کہ واہ کیا حسن کا شاہکار ہے، اور اس لڑکی سے میں اپنی آرزو پوری کر سکوں۔ تو اس کا ایک دوست کہنے لگا کہ میں تجھے اس بستی میں رہنے والی ایک غیر شادی شدہ کنواری لڑکی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت غریب ہے، نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کے گھر میں مرد کی صورت میں کوئی سرپرست ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی مجبور لاچار ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اس لڑکی کو اٹھا کر تمہاری خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر کفل کہنے لگا کہ وہ اتنی مجبور ہے کہ وہ میرے پاس آنا پسند کرے گی۔ اس کے دوست نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارے پاس آنا پسند نہیں کرے گی، پورے محلے میں اس کی پاکیزگی اور حیا کے چرچے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ تمہاری سنگت کو قبول کرے گی۔ یہ بات سن کر کفل کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں کہ کسی عورت نے میرے پاس آنے سے منع کیا ہو۔ ذرا اس لڑکی کا پتہ بتاؤ کہ وہ کہاں رہتی ہے، میں خود اس کے گھر جاؤں گا۔ دوست نے اس کو اس لڑکی کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ وہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو کہا، اس بستی کا سب سے امیر آدمی کفل۔ نام سن کر لڑکی بلبل کی طرح تڑپنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ بہت ہی ظالم اور جابر ہے، نہ جانے وہ کس نیت سے یہاں پر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، آپ ابھی چلے جائیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم سے ملنا ہے۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا کہ اور اگر میں تم سے نہ ملنا چاہوں تو؟ یہ سن کر کفل نے کہا کہ میں تم سے مل کر رہوں گا، تم جانتی بھی ہو میرے بارے میں، اگر دروازہ نہیں کھولو گی تو دروازہ توڑ دوں گا۔ لڑکی نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھول دیا۔ کفل اندر چلا گیا، اور جیسے ہی اس کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو سچ میں وہ اس کا قائل ہو گیا۔ اس جیسی لڑکی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی اپنے آپ کو چھپانے لگی تو کفل پہلے کہنے لگا کہ دیکھو، ویسے تو میں نے کئی عورتوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کے پاس اس طرح دروازے پر چل کر نہیں آیا، بلکہ میرے ساتھی وہاں جاتے ہیں اور ان کو اٹھا کر میرے پاس لے آتے ہیں، اور عورتیں میرے پاس خود چل کر آتی ہیں۔ تم وہ واحد لڑکی ہو کہ جس کے لیے میں خود چل کر آیا ہوں۔ تم بتاؤ، کیا آج رات میرے ساتھ گزارو گی؟ لڑکی یہ سن کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کیا اس طرح کی لگتی ہوں؟ میرا کردار صاف ہے اور میں کسی بھی حالت میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں 7 دینار دوں تو کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میں لالچ میں اپنے جسم کا سودا نہیں کرنا چاہتی۔ کفل کہنے لگا، اس چارپائی پر پڑی تمہاری بوڑھی ماں جو چل پھر نہیں سکتی، اس کی بیماری کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے پیسے کہاں سے لاتی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے پورا بھروسہ ہے اور وہی ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں 7 دینار دیتا ہوں تو یاد رکھو کہ جو تم میرے ساتھ کرو گی اس کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تمام عورتوں کی کہانی میں خود اپنی زبان سے سناتا ہوں، لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی کو خبر بھی نہیں دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ رات گزاری ہے، اور تمہیں 7 دینار بھی دوں گا۔ لڑکی بہت زیادہ مجبور اور لاچار تھی۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کی طرف دیکھا جو بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ 3 دن سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ ماں کے لیے ایک رات کا گناہ کر لیتی ہوں، کم سے کم 7 دینار مل جائیں گے، کچھ دن آسانی سے گزر جائیں گے۔ وہ لڑکی سوچتی رہی اور آخر کار کفل کی بات پر راضی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی کفل کے گھر پہنچ گئی۔ جبکہ کفل لڑکی سے بدکاری کرنے کے لیے آگے بڑھا تو نہ جانے کیا ہوا،
کہ وہ لڑکی تھر تھر کانپنے لگی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے شدید بخار چڑھ گیا ہو. ایسے تڑپ رہی تھی جیسے اس کی روح جسم سے نکل جائے گی. جبکہ کفل نے لڑکی کو اس طرح سے کانپتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا. اسے خوف آ رہا تھا, ڈر لگ رہا تھا. زندگی میں اسے پہلی دفعہ ایسا خوف آیا تھا. لیکن اس لڑکی کو چھونے سے پہلے جب اسے خوف محسوس ہوا تو اس نے لڑکی سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے, ایسی کیا بات ہوئی؟ ہاں, میں نے تجھے مجبور کیا, لیکن اس قدر تجھے مجبور نہیں کیا. تجھے یاد ہے نا کہ تو اپنی بوڑھی ماں کی خاطر میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے آئی ہو, اور میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے بدنام نہیں کروں گا. پھر تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ لوگوں تک تیری خبر نہیں پہنچے گی اور ہمیں یہاں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. لڑکی نے جواب دیا, ایسی بات نہیں, لیکن میں نے ایسا کام پہلے کبھی نہیں کیا, بلکہ مجھے صرف مجبوری نے اس بات پر مجبور کیا ہے. کفل کہنے لگا, تو کیا چاہتی ہے جب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تجھے یہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو لڑکی کہنے لگی کہ کوئی تو ہے جو مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے. کفل بولا, کون ہے؟ وہ دائیں بائیں سر گھما کر دیکھنے لگا. یہاں تو کوئی نہیں ہے. تو جس طرح جلالی کیفیت میں اس لڑکی نے یہ بات کہی, وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا. اس سے پہلے وہ کبھی نہیں ڈرا تھا, لیکن اب وہ کانپ رہا تھا. اس نے کہا, کون دیکھ رہا ہے؟ لڑکی بولی, ہمارا رب تجھے اور مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ہر رات تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے, پھر بھی اس نے اب تک تیری پکڑ نہیں کی. اور پھر لڑکی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری لگ گئی. چہرے کا رنگ اڑ گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, اس کا کلیجہ اس کے حلق تک آنے لگا. کفل حیران تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. لڑکی روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ یہ حرام کام ہے, یہ حرام کام ہے. کفل نے کہا کہ اس ڈر, خوف, دہشت اور وحشت کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی جواب دینے لگی, مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خیال ہے. میں جو کام تیرے پاس کرنے کے لیے آئی ہوں, اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کر میں نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے, لیکن میری بوڑھی ماں بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکے گی. وہ مرنا پسند کرے گی, لیکن یہ پسند نہیں کرے گی کہ میں حرام کام کروں. ہمارے پیدا کرنے والے رب نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے. تم نہیں جانتے کہ اس کام کی دنیا میں کتنی پکڑ ہے اور آخرت میں بھی عبرتناک عذاب ہے. بتاؤ, اگر تمہیں اور مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, میں کیسے تمہارے ساتھ یہ کام کروں؟ ندامت اور شرمندگی سے میں تو زمین میں گڑی جا رہی ہوں. میں اس کام کو کرنے کے لیے کیسے قائل ہو گئی؟ میں معافی چاہتی ہوں, میں جا رہی ہوں. مجھے یہ دینار نہیں چاہیے. کفل کی زندگی میں کبھی اس کی روح کو کسی نے اس طرح نہیں جھنجھوڑا تھا. وہ تو پہلے ہی کانپ رہا تھا, لیکن جب لڑکی نے کہا کہ کیا جواب دوں گی جب میں اپنے رب کے حضور کھڑی کی جاؤں گی, یہ الفاظ اس کی دنیا کو بدل دیتے ہیں کہ رو رو کر کہنے لگا کہ صرف ایک گناہ جو تم نے کیا بھی نہیں اور زندگی بھر کسی گناہ میں شامل نہیں رہی, اور تو اس قدر اللہ سے ڈر رہی ہے, تیری روح پر لرزہ طاری ہے. اور ہائے, میری تو ساری عمر بدکاری اور گناہوں میں گزر گئی. میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے ایمان کو بھی کالا کر لیا. اللہ تعالیٰ کا خوف مجھے کبھی نہیں آیا اور کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہیں کی. میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا, اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے, جہنم کی نگاہ میری طرف لگی ہوگی, میری قبر کے سام بچھو میرے انتظار میں ہوں گے. مجھے تو تجھ سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے, اور نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا. اے لڑکی, گواہ ہو جا, میں آج تیرے سامنے دل سے توبہ کرتا ہوں. آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے پاس نہیں جاؤں گا. میں درہم تم کو اللہ کے واسطے دیتا ہوں. میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آ گیا. وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ تم جس سے معافی مانگتے ہو اور اگر تم سچی توبہ کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا, لیکن پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جانا, کیونکہ گناہوں کی لذت تو بہت ہوتی ہے, لیکن آخرت میں یہ گناہ بڑے عذاب کا باعث بنتے ہیں. وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی. وہ شخص جس کا نام کفل تھا, وہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہا کہ رات بھر دروازہ نہ کھولا. اس بار دروازہ بند تھا, لیکن وہاں کوئی عورت نہیں تھی. وہ اپنے رب کے حضور معافی مانگ رہا تھا. ساری عمر اپنی پوری جوانی گناہوں میں گزار دی. اب وہ اپنے مالک حقیقی سے معافی مانگ رہا تھا, اپنے اعمال کی سیاہی کو دھو رہا تھا. اے اللہ, مجھے معاف کر دے. ایک لڑکی نے میری آنکھیں کھول دی.
میں اپنا دامن اور اپنا دامن امید پھیلا کر دستے دعا دراز کرتا ہوں، اے اللہ میری سرکشی سے درگزر فرما، تو بہت معاف کرنے والا ہے، مجھ گناہگار کو معاف کر دے، تو بہت رحیم کریم ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ بندہ جب پلٹ کر ایک بار سچی توبہ کرتا ہے تو ضرور اس کو معاف کر دیتا ہے، مجھے اپنے عذاب سے آزاد کر دے۔ اسی طرح اس کی پوری رات گزر گئی اور جب فجر کی اذان ہوئی تو اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا اور فجر کی نماز کے بعد جب لوگ وہاں سے گزرتے تھے اس کے دروازے پر چلتے ہوئے تھوک پھینکتے تھے، لیکن آج نہ جانے کیا بات ہوئی کہ جب لوگ اس کے دروازے پر پہنچے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو کفل کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کفل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا اور اب اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے۔ کہاں اس کی رات زناکاری میں گزرتی تھی اور نہ جانے کتنی راتیں اس نے زنا کرتے کرتے گزاری، لیکن ایک رات ایسی گزری کہ جہاں کوئی عورت نہیں آئی، جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، اس کی معافی قبول ہو گئی اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی گئی اور قدرتی طور پر اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ دوستو، انسان چاہے کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کریم رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔